کے لیے لوگ ادب و آداب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اگر کسی باطل کو باطل کہیں، مردود کو مردود کہیں، اگر بدعقیدے کی چترول کریں تو لوگ کہتے ہیں ادب کے دائرے میں کرنی چاہیے، تہذیب سے کرنی چاہیے، احترام سے بات کرنا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کچھ اعمال کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ عقائد کے مسائل ہوتے ہیں۔ اعمال میں نرمی بھی ہے، شفقت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عقائد میں سختی ہی سختی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ نامی شخص آیا۔ یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ ہے اور ایک علاقہ ہے، یہ سعودیہ میں ریاض جو علاقہ ہے، اس ریاض کے ساتھ بنو حنیفہ ہے، اس کو یمامہ بھی کہتا ہے، یہ ایک بستی تھی۔ وہاں سے مسیلمہ کذاب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے، مسلمان ہونے، کلمہ پڑھنے کی نیت سے آیا تھا۔ آ گیا اور اس نے جب بیعت کرنا چاہی اور کلمہ پڑھنا چاہا تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کار تھا وہ یہ تھا، کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آتا کلمہ پڑھنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو کوئی بھی کسی قسم کی بھی شرط لگاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بڑی وسعت کے ساتھ قبول کرتے اور اس کو قسم توڑنے والا نہ قرار دیتے، بلکہ کوشش فرماتے اس کی شرط بھی پوری کرتے، کلمہ بھی پڑھا کے مسلمان کر کے بھیجتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، بعد میں مسیلمہ کی بات بتاتا ہوں۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص، یہ دونوں صاحب مکہ سے چلے مدینہ پاک آئے کلمہ پڑھنے کی نیت سے۔ جب یہ مکہ چھوڑ کے آنے لگے تو مدینہ پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ سے 2 شہزادے تشریف لا رہے ہیں، اسلام کی خدمت کے لیے۔ جب خالد بن ولید اور عمرو بن عاص چلے اور مدینہ پاک میں آئے، سرکار دو علیہ وسلم کی خدمات میں بیٹھے، تو حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ بڑھایا اور عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ جو عمرو بن عاص تھے، عمرو بن عاص نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر پیچھے کر لیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھتا ہوں پر میری ایک شرط بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا بتا کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے میں بڑا گناہگار ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے میری آنکھوں کے سامنے ہے، ساری زندگی میں جانتا ہوں اور اپنے کردار سے بھی واقف ہوں، اپنے اعمال سے بھی واقف ہوں، اور مجھے خوف آتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھ لوں تو اللہ کا قرب حاصل کرنا یا جنت مقام حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، میرے جرم ہی اتنے ہیں۔ یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے، اگر آپ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں تو میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اگر جنت کی ضمانت نہ دیں تو پھر میرا کلمہ نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی، قبول کر لیا۔ سرکار نے فرمایا کہ عمرو بن عاص میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت جانے محمد جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات تھی، چھوٹا سا دعویٰ تھا، چھوٹی سی شرط تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، قبول کر کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دی۔ اتنی بڑی شرط قبول کی ہے، اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شرط بھی لگا کے کلمہ پڑھتا، سرکار کلمہ پڑھا کے بھیجتے، ایسے نہیں بھیجتے تھے۔ اب سنیں، جب مسیلمہ کذاب آیا، یہ مسیلمہ جب آیا تو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، جب سرکار کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا جناب میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے آپ کے بعد مجھے نبوت ملنی چاہیے، آپ کے وصال کے بعد نبی مجھے ہونا چاہیے، اس شرط پہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا چلو میں نا تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں۔ کیا ترمیم کرتا ہوں؟ اس نے کہا چلو مجھے ساری دنیا کا نبی نہیں بنایا جا سکتا تو آپ مجھے اتنی اجازت دے دیں، اتنی ہی مان لیں، میں اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کا ہی نبی بن جاؤں، یمامہ کا ہی نبی بن جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اگر ریاض سے مدینہ پاک کا سفر دیکھیں تو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
1000 کلومیٹر کے فاصلے سے چل کے آنے والا کلمہ پڑھنے کے لیے شرط لگا کے بیٹھ گیا. کیا مہمان نہ تھا؟ دور سے چل کے نہیں آیا تھا، کلمے کی نیت سے نہیں آیا تھا. اب اس کا احترام کرنا چاہیے تھا نا، اس کو کہنا چاہیے تھا جو کہتا ہے کہہ دے، کوئی بات نہیں، ہم تیری بات مان لیتے ہیں. لیکن نہیں، اعمال کی بات ہوتی، آخرت کی بات ہوتی، جنت کی بات ہوتی، رب سے کچھ سفارش کی بات ہوتی، رب سے کچھ منوانے کی بات ہوتی، یا کچھ اور بات ہوتی تو وہ ماننے والی تھی. لیکن اس نے کہا آپ کے بعد مجھے نبی ہونا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا چلو میں ساری دنیا کا نبی نہیں ہو سکتا آپ کی طرح، تو کم از کم مجھے صرف یمامہ کی بستی کا نبی بنا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں چھڑی تھی. سرکار نے چھڑی اٹھا کے فرمایا مسیلمہ اگر تو کہے کہ مجھے یہ چھڑی ہی دے دی جائے تو تجھے ایک صرف چھڑی بھی نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے اگر ختم نبوت کے بعد، ہمارے پیغمبر کے بعد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ممکن ہوتا کسی کا نبی ہو کے آنا، تو سرکار مسلمہ کو کلمہ پڑھا کے بھیجتے اور کہہ دیتے چلو یمامہ کا ہی نبی ہو جانا. سرکار دو علیہ وسلم نے منع کر دیا، انکار کر دیا. فرمایا تیرے کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا بڑا بد عقیدہ اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے تو آ گیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے اور نبی بننا چاہتا ہے میرے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا. سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی آئے